یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں کس کثرت کے ساتھ ذکر کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے، پھر الگ سے بھی کہا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور پھر تسبیحات کا ذکر، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہاں پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر۔ یہاں خاص طور پر ذکر کثیر کی بات کی گئی اور تسبیح کی بات کی گئی، یعنی تھوڑا ذکر نہیں، زیادہ کیا کرو۔ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ذکر کتنا ہوتا ہے، روز کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ اپنے ٹائم سلاٹ کو دیکھیں، کون سا وقت آپ سارا وقت صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہترین وقت ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ یہاں سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اگر تو گھر والے ساتھ نہ ہوں تو پھر تو آپ بہت سہولت سے ذکر کر لیتے ہیں، اور اگر گھر والے ساتھ بھی ہوں، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کوئی بات چیت تبادلہ خیال ہو رہا ہو، تو ان بٹوین جو انٹرولز ہیں اس میں پھر ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ اور بہترین ذکر یہ ہے کہ انگلیوں پر انسان کرے، تاکہ قیامت کے دن انگلیاں بھی گواہ بنے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ ذکر کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے بات شروع کر دی اور آپ کی انگلی یہیں اٹکی ہوئی ہے، ادھر ہی اٹکائے رکھیں، جب بات ختم ہو تو آپ پھر آگے ذکر شروع کر دیں۔ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر سے تر۔ مرتے وقت پیاس بہت لگتی ہے، لیکن روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو پیاس کم لگتی ہے۔ پھر جیسے قرآن مجید کی تلاوت میں تھوڑے بہت آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب ٹھنڈک اور لذت بھی محسوس ہوتی، پڑھتے پڑھتے اپنے اندر ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے آپ کر رہے ہوں۔ تو یہی حال ہے کہ مرنے سے پہلے جب جان نکلے گی، پہلے پاؤں سے نکلے گی، پھر پنڈلیوں سے نکلے گی، پھر پیٹ سے نکلے گی، پھر ہاتھ، بازو اور حتیٰ کہ حلق میں آ جائے گی جان۔ اور اگر انسان کو ذکر کی عادت ہوگی تو اس وقت تک، جب تک اس کو کچھ بھی ہوش ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی، کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی۔ پاؤں نہیں کام کرتے، انسان اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ہاں کان سنتے ہیں اور زبان بول سکتی ہے، اور اگر ہونٹ نہ ہل سکے تو صرف زبان بھی، یعنی زبان ہی آگے پیچھے ہوتی رہے تو بھی۔ تو کبھی نہ لیٹ کے اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں ڈیڈ ہوں، مر رہی ہوں میں، اور مرنے کے بالکل قریب ہوں، اور اس وقت جو تھکاوٹ اور تکلیف اور پینز جسم کے اندر ہوگی تو میں اس وقت کیسے ذکر کروں گی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے تم جاؤ تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ آپ نے وہ کتاب شاید پڑھی ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو جس میں تقریباً 100 ایسے لوگوں کے واقعات موت کے قریب کے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے یہ آخری ورڈز ریکارڈ کیے گئے کہ آخر وقت میں وہ کیا بولتے ہیں۔ کوئی بیٹے کو پکارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی میچ کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اتنے سکور ہو گئے، اتنے سکور ہو گئے، کوئی اور اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہر شخص وہ باتیں کر رہا تھا جو وہ زندگی بھر کرتا تھا، جو زندگی میں سب سے زیادہ اس کو پسند تھی، وہ موت کے وقت کر رہا تھا۔ تو ہمیں اگر زندگی میں عام دنوں میں ہمیں ذکر زیادہ کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی خود بخود آٹومیٹیکلی زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صبح اور شام زیادہ ذکر کرنے کی اہمیت ہے۔ سارا دن بھی کرو لیکن صبح اور شام کا ذکر یہاں کیا گیا، سبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی وہیں پر یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کتنے لوگوں کو حج کا شوق ہوتا ہے اور عمرے کا؟ سب کو۔ تو یہ روز حج عمرہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص فجر پڑھ کے بیٹھا رہے تو کیا کرے، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اتنی دیر کرتا رہے جب تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھے اور پھر مصلی سے اٹھے، تو حج اور عمرے کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی، 3 بار فرمایا پورا 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 حج عمرے کا ثواب، پورا حج عمرے کا ثواب، پورا حج عمرے کا ثواب۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کہنے کا بھی بہت اجر ہے، کیونکہ اس میں بکرۃ و اصیلا کا ذکر آیا ہے۔
ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے، یعنی کس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے، اس ذکر کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کبھی ان کلمات کو چھوڑا ہی نہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس سے نماز کا آغاز کریں. تو آپ دیکھیں ایک دم آپ اچھا بھی فیل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے اندر لگنے لگے کہ جیسے کوئی انرجی آ گئی ہے، اور کچھ مشکل نہیں. اللہ اکبر تو پہلے سے آتا ہے، صرف کبیرہ کا ذکر کرنا ہے. والحمد للہ تو پہلے سے آتا ہے، کثیرہ ذکر کر دینا. وسبحان اللہ پہلے سے آتا ہے، بکرۃ واصیلا. یاد ہو گیا؟ بس کچھ مشکل نہیں.